الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30۔ آپ نے اکثر اس کے بارے میں سنا ہوگا، یہ آیت پڑھی بھی ہوگی، یہ آیت سنی بھی ہوگی علماء کے، خطباء کے دروس کے اندر، خطابات کے اندر۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے قیامت کے دن، جب اللہ پاک کوئی بات فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ عقیدہ واضح کرنے کے لیے کہ اللہ پاک کا فیوچر کا فرمایا ہوا بھی اتنا ہی یقینی ہوتا ہے جتنا ماضی کا گزرا ہوا، ہو چکا ہوا یقینی ہوتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس کا ترجمہ آپ پڑھتے ہوں گے کہ اور رسول کہیں گے کہ اے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دینے کے قابل سمجھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ اصل میں ہجر کا جو لفظ ہے نا، اس کی جو ہے وہ اسی سے آگے پھر ہر بندہ اپنے فہم کے مطابق بات کر، چھوڑ دینے کے قابل سمجھا، چھوڑ دیا، چھوڑ بیٹھے تھے۔ اس کا اصل سینس میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوگا کہ یہ اصلاً اس امت کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغاثہ ہوگا اللہ کی عدالت۔ قوم سے مراد قریش نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے رسول ایک مخصوص قوم کے لیے آیا کرتے، لہذا وہی ان کی قوم ہوتی تھی، امت دعوت، اور وہی ان کی قوت اپنا امت یا قوم استجابت ہوتی تھی۔ ان میں سے کچھ قبول کر لیتے تھے، کچھ رد کر لیتے، دعوت اسی قوم میں۔ قوم سے باہر کوئی نبی دوسری بستی میں جا کے اس کی ڈیوٹی، جس طرح ہمارے تھانے کی حدود ہوتی ہیں، اس طرح ہر نبی کی دعوت کی حدود ہوتی تھی، اس سے باہر وہ دعوت دینے کے مجاز ہی نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ ہمارے یہاں بھی، میں اصل میں بات جب تھوڑی سی ٹوسٹ کرتا ہوں تو اس میں پھر آگے ہی نکل جاتا ہوں۔ ہمارے اس امت میں بھی ایک زون ہے، تھانے کی حدود کی طرح حدود ہیں جن میں ہم دعوت دے سکتے ہیں کسی کو، اور ہم نہیں عن المنکر کر سکتے ہیں۔ میری بیوی، میری بیٹی میرے تھانے کی حدود ہے، میں نے ان کو کہنا ہے، میں نے دعوت دینی ہے۔ کوئی دوسرا کتنا بھی کھڑپینچ مولوی ہو، کتنا سکھ سلنڈر عالم اور مفتی ہو، میری بیوی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح ہر نبی اپنی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے، تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول۔ جو بنی اسرائیل سے باہر ہیں وہ ان میں دعوت دینے کے مجاز نہیں تھے، یہاں تک کہ سیدون شہر جو لبنان کے اندر ہے، وہاں سے کچھ لوگ گئے ان کے پاس سن کے، وہ بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے جا کے ان سے گزارش کی کہ ہم آپ کے جو ہے وہ سننے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے انہیں دعوت نہیں دی۔
انکار کر دیا، تم میری ڈومین نہیں ہو۔ اب مجھے نہیں پتا ان الفاظ میں کتنی سچائی ہے، لیکن جو الفاظ ان کی طرف سے کوٹ کیے گئے ہیں کہ اپنے بچوں کی روٹی اٹھا کر کتوں کے آگے کوئی نہیں پھینکتا، یعنی یہ دعوت میری امت کا حق ہے، میں یہ حق نہیں ماننا چاہتا، جو ٹائم میں تمہیں دے رہا ہوں یہ ٹائم ان کی امانت ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی یہ کہتا نا ان قومی، تو اس سے مراد بنی اسرائیلی ہوتی اور نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغاثہ ہے، جو ساری انسانیت کے قیامت تک کے لیے رسول ہیں، اور ساری انسانیت ان کی قوم دعوت ہے، ہر قوم دعوت کا ٹارگٹ ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نبی نے کہا کہ اے نوع انسانیت، میں تم سب کی طرف، سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، کسی خاص قوم کا نہیں، صرف بنو ہاشم کا نہیں، صرف قریش کا نہیں، صرف عربوں کا نہیں، تم انسان ہو تو میری دعوت کا ٹارگٹ ہو، تم میرا مقصد ہو، تم میری ڈومین ہو، مجھے تم کو پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ استغاثہ پوری نو انسانیت کے خلاف ہوگا، یعنی جب حضور کہہ رہے ہیں قوم، تو اس قوم سے مراد ساری قومیں استجابت ہے، اس میں ہم جنہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، ہم بھی اس استغاثے میں شامل۔ استغاثہ کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ آپ جب شفٹ کرتے ہیں کسی مکان سے دوسرے مکان کی طرف جانا ہوتا ہے، آپ نے شفٹ کر رہے، شفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت افراتفری کا عالم ہوتا ہے، تو آپ کچھ چیزیں لے لیتے ہیں ساتھ جن کو اہم سمجھتے ہیں، کچھ ادھر پھنسائی، کچھ ادھر پھنسائی، کچھ ایسے ہی گاڑی میں پھینک دی، کچھ لپیٹ کے پھینک دی، کچھ کوریئر کر دی، جیسے بیرون ملک سے کارگو کرتے ہیں، کارگو کرتے ہیں۔ کچھ سامان آپ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کوئی گھر نہیں دیکھا میں نے، 50 سال یو اے میں گزار گیا ہوں، کہ جہاں شفٹنگ ہوئی ہو اور وہ جھاڑو مار کے گھر صاف کر کے گئے ہوں، پیچھے چیزیں، کپڑا لتا، بہت ساری چیزیں پڑی ہو، ایون کو پرانے صوفے بھی چھوڑ جاتے، اس کو کہتے ہیں مہجور، اس کو نیت کے ساتھ جان بوجھ کے چھوڑا جاتا ہے، جو بھول کے پیچھے رہ جائے وہ مہجور نہیں ہوتا۔ استغاثہ یہ ہے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، سارا کچھ لے گئے، سارا کچھ چلاتے رہے، قرآن کو انہوں نے اس قابل ہی سمجھا کہ ساتھ لے کے جاتے، اپنی عدالتوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی لڑائی جھگڑے میں گاؤں کے سارے بندے اکٹھے کر لیں گے، لیکن قرآن کو پیچھے چھوڑ دیں، یہ اس مجلس میں نہ بول سکتا نہ جا سکتا۔ بہت سخت استغاثہ ہے، جہاں بھی فیصلہ ہوتا تھا قرآن کو گھر چھوڑ جاتے تھے، اسے ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے، کوئی اس کا ریفرنس نہیں دیتا، کوئی مجلس میں یہ نہیں کہتا تھا کہ اللہ یوں فرماتا، ہم نے گھر بھر لیے کتابوں کے، ان قرآن کو چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اللہ کی کتاب ان کی پشتوں کے پیچھے تھی، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے، دروس دیتے تھے، مدارس تھے۔ آج بھی یو کے میں چلے جائیں، یہودیوں کا محلہ پہچانا چاہتا ہے، بڑا آرتھوڈاکس ان کا محلہ ہوتا ہے، ان کے اپنے یہاں کے قوانین بہت سخت ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، سب کچھ لے کے چلتے رہے، ایمان ہماری طرح رکھے رہے، لیکن جہاں فیصلے ہوتے تھے وہ تورات کو گھر چھوڑ دیتے، وراء ظہورہم کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جادو کے پیچھے پڑ گئے،
تعویذوں کے پیچھے پڑ گئے، وظیفوں کے پیچھے پڑ گئے، کتاب اللہ وراء ظہور پیچھے۔ یہ بات حضور نے بڑے پیارے انداز میں، یعنی جب قافلہ بھی شفٹ کرتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو سارا سامان نہیں اٹھایا جائے، کچھ چھوڑ دیتے، جانوروں کو چارہ بھی اتنے رہ جاتا۔ انہوں نے قرآن کو گھاس پھونس کی طرح پیچھے چھوڑ دیا، کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ جو ترجمہ کیا گیا کہ چھوڑنے کے قابل سمجھا، انٹینشلی قرآن کو سائیڈ لائن کیا۔ وہ جہاں امام شعبہ فرماتے ہیں نا کہ تم جو حدیث کے قریب آتے ہو تم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ قرآن کی وقت ہی کوئی نہیں رہی۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ پہلے اندازہ ہوتا کہ روایات کو جمع کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم قرآن کو چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ کی قسم میں روایات جمع کرنے کی بجائے کسی حمام کی لکڑیاں اکٹھا کرنا زیادہ بہتر سمجھتا، کیوں کہ اس سے میری آخرت کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کا سبب میں بناؤں، یہ میں نے سٹاک اکٹھا کیا ہے جس میں تم مگن ہو گئے ہو اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ بیٹھے۔ یہ رونا میں روتا ہوں۔ ہم نے چھوڑے رکھا، 30 سال تک ہم کہانیاں بیان کرتے رہے، رقت امیز بیانات ہوتے، لوگ مسجد میں دھاڑے مار کے روتے، لیکن جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہلا ریفرنس ہم نے کبھی قرآن کو نہیں بنایا۔ روایت مل گئی تو جس طرح بچہ پیپسی پی لے لیتا اس کی بھوک مر جاتی ہے، پھر اسے یہ فکر نہیں رہتا کہ گھر میں کیا پکا۔ روایت مل گئی پھر ہم نے یہ تحقیق نہیں کی کہ قرآن کیا کہتا ہے، بس ٹھیک، ہمارا پیٹ بھر گیا۔ جب تک ہم اپنے سوالات وہ عقائد کے بارے میں ہوں، وہ ماضی کی قوموں کے بارے میں ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہوں، جب تک پہلا ریفرنس قرآن حکیم نہیں بننے کا میں دیکھوں قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، تب تک ہم اس استغاثے کا موضوع مدعا علیہ رہیں گے۔ ہم یہ وہ لوگ ہیں میرے مالک جنہوں نے جان بوجھ کو کر قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، روایات لے کر تھیلے بھر کے جناب علی سینے سے لگا کے آگے نکل گئے۔ کسی نے ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھا بھائی قرآن کیا ہے؟ وہ چیز چھوٹ جاتی ہے نا بندے سے، وہ بھول کے چھوٹتی ہے نا۔ تو بندہ پوچھ رہتے ہیں آپ کا بچہ کہاں، اور وہ تو آگے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتی ہے، میرا بچہ کدھر۔ وہ ایک عورت شارجہ ایئرپورٹ پہ چڑھی بیچاری، ایکسیلیٹر وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ذہن سے نام نکل رہا ہے، ایلیویٹر پہ، تو وہ اوپر جا کے ڈگمگائی، وہ ڈگمگائی تو اس کے پاس تھیلا بھی تھا، بچہ بھی تھا، شاید 1.5 مہینے کا 2 مہینے کا بچہ۔ وہ کنفیوز ہوگی کہ سنبھالنا کس کو اور چھوڑنا کس کو، بیگ سنبھالا، بچہ اس کا نکل گیا گود سے، اوپر سے گرا نیچے، مر گیا۔ 1.5 مہینے کا بچہ اتنے اونچے سے نیچے گرے گا تو کیا سر کے بل گرا، پھر ادھر اس کے سر۔ یہ بھی ہوتا ہے پرجل میں، لیکن قرآن ہم نے پرجل میں نہیں چھوڑا۔ قرآن کو ہم نے باقاعدہ بے وقت سمجھ کے چھوڑا کہ اس کے ریفرنس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ کسی کے سامنے آپ بیان کریں، ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا ہے، واضح آیت بیان ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں تو ہمارے بزرگ تو یوں کہتے ہیں، فلاں امام کا تو فتویٰ یوں ہے، فلاں حدیث میں تو یوں آیا۔ یہ ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن۔ آپ بخشش کی امید لگائے بیٹھے ہیں، شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ شفاعت والے ہی آپ پر کیس کریں۔
اگر آپ نے قرآن کو ریفرنس نہ بنایا، قرآن مصطفیٰ کا ریفرنس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس کے ریفرنس سے بیان کرتے تھے، اس کو کوٹ کرتے تھے، بڑے بڑے منکروں کے سامنے یہی قرآن پڑھتے تھے۔ 10 سال کے 500 خطبوں میں حضور نے یہی پڑھا ہے، اپنا کچھ بیان نہیں کیا۔ دوران خطبہ کوئی بندہ آ گیا تو کوئی مکالمہ ہو گیا تو ہو گیا۔ عورتوں نے گھر پر تندور پر روٹیاں پکاتے ہوئے قرآن حفظ کیے ہیں اسے خطبوں سے۔ ہمارے خطبے کا موضوع قرآن ہوتا ہی نہیں، ہمارے فیصلوں میں قرآن کبھی آیا ہی نہیں، کسی نے بڑا کر کے اس کو بلایا ہی نہیں، کسی کی آواز اس کے سامنے نیچی ہوئی ہی نہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور رسول سے آگے مت، یعنی قرآن کے بعد کیا بیٹھا ہے، اس کے بعد کوئی اور ادھر سے نسخہ ادھر سے نسخہ ادھر سے کوئی چیز، یہ اللہ سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ دل کو مطمئن کریں قرآن پر، زندگی کے ہر شعبے میں پہلے کنسلٹ قرآن سے کریں۔ یہ کتاب حجت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند بھی ہے، مسند بھی ہے، نبی کی نبوت کی گواہ بھی ہے، نبی کی رسالت کا ثبوت بھی ہے، اور نبی کی امام بھی ہے۔ یہ کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ہے، اس نسبت سے ہماری امام ہے۔ حضور نے قرآن کا جو پہلا نسخہ مرتب فرمایا تھا اس کا نام الامام تھا، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی، اب یہ کتاب امام اور رحمت ہے، اور آپ رحمت للعالمین۔ سوچ لیجئے، اس استغاثے کا سامنا کر سکتے؟ وہاں کوئی بچانے نہیں آئے، لوگ بے عزتی کریں گے، لوگ منکر حدیث کا فتویٰ لگائیں گے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، لیکن اس لوگوں کے کہے کا نہ اس دنیا میں کوئی اثر ہے، عزت ذلت رب کے ہاتھ میں، نہ آخرت میں کوئی اثر ہوگا، فیصلہ وہی ہوگا جو میرا رب کرے۔ اللہ پاک مجھے، میری اولاد کو، میرے سننے والوں کو، میرے دوست و احباب کو، اور تمام مسلمانوں کو جن تک یہ بات پہنچے، یہ توفیق دے اللہ پاک کہ وہ سب سے پہلے یہ فکر کریں کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ کوئی خبر آپ سنتے نا اڑتی، تو آپ اپنا وہ جو آپ کا فیورٹ چینل ہوتا ہے نا جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں، معتمد علیہ، فوراً اس کا نمبر مارتے ہیں کہ جیو کیا کہہ رہا ہے، اس کی بریکنگ نیوز کیا ہے، کوئی دنیا کا مسئلہ، کوئی مصیبت ہو، سب سے پہلے اس کو کھولیں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ یہ رب زندہ کی زندہ کتاب ہے، قیامت تک یہی بولے گی۔ اسی میں آپ کو مسائل کا حل ملے، اسی میں ریفرنس ملے، اور اس کا ریفرنس مل جانے کے بعد کوئی امام نہیں، کوئی بڑا، یہ میرے رب نے فرما دی ہے، مجھے کسی اور کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔